لنڈن کو زیادہ کنسلٹ نہیں کر رہا. اگر کوئی کنسلٹ کر رہا ہے اسلام آباد میں تو وہ پنڈی کو کنسلٹ کر رہے ہیں, لنڈن کو نہیں کر رہے. تو یہاں تک وہ ابھی وہ کون ہے اپنے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ جب بھی وہ ملنے جاتے ہیں اپنے ہینڈلرز کو تو شہباز شریف صاحب پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہاں. تو یہ سچویشن ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ڈار صاحب کا کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی بہت کمزور ہے. اٹ از ناٹ اے سالڈ کیس. اٹ از اے کیس کہ جی اتنے سال سے اتنے سال آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز نہیں دیے. وہ کہتے ہیں میں نے دیے. یہ کیس بنانے کے لیے انہوں نے بڑی دفعہ ایکسپلین بھی کیا. سو اگر تو جوڈیشری تھوڑی سی بھی انڈیپینڈنٹ ہے تو ڈار صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور وہ واپس آ جائیں گے, ان کو بیل بھی ہو جائے گی ان کی, اور وہ یہ سارا ختم ہو جائے گا. دین ہی کین گو ٹو اسلام آباد. اینڈ پہلے وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے جو ایشوز ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے. بٹ آئی تھنک ڈار صاحب اگر پہنچ جاتے ہیں بائی دی اینڈ آف دس منتھ پاکستان تو ایک سمجھیں کہ ایک ڈبیٹ اور بھی زیادہ نون لیگ کے اندر شروع ہو جائے گی. کیا ڈار صاحب فوری طور پہ فائنانس منسٹر بن جائیں گے یا نہیں, آئی کانٹ سے. آئی تھنک یہ ڈپینڈ کرے گا. آج کل جو ہر چیز ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے 17 جولائی کو. 17 جولائی کو اگر نون لیگ جو ہے وہ جیت جاتی ہے 15 سیٹیں یا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر روڈ از کلیئر فار دیم. اور اگر یہ ہار جاتی ہے اور اگر پی ٹی آئی زیادہ سیٹیں لے جاتی ہے تو دین آئی ایم افریڈ نون لیگ اینڈ the PDM are going to be in very big trouble as I've always said. اور پھر یہ ڈار صاحب versus مفتاح اسماعیل ایشو will not be relevant. بالکل بالکل. جی سولنگی صاحب آپ اس میں سپریم کورٹ والا اینگل لے آئیے ذرا, چونکہ پنجاب کی بھی بات ہوئی اور ضمنی انتخابات کی اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کی, تو اس کا بھی ذکر ہو جائے. تفصیلی فیصلے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈپٹی اسپیکر الیکشن کروائے گا. بالکل. سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, آج تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے, اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا. اب جو خواہش تھی پی ٹی آئی کی اور کیو لیگ کی کہ حمزہ شہباز کو ہٹا دیں, کوئی گورنر چلائے, کوئی انتظام ہو جائے, وہ تو ہوا نہیں. جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی. حمزہ شہباز اس وقت ایک آئینی وزیر اعلیٰ کے طور پر ہی کام کر رہے ہیں, اور جو قدغنیں لگائی گئی ہیں وہ بھی الیکشن ایکٹ 2017 کے حساب سے جو کہ ویسے بھی ہوتی ہیں وہی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں آئی. لیکن جس طریقے سے یہ کل فیصلہ آیا اور جس طریقے سے وہ صلاح مشورے ہو رہے تھے, پارٹیوں کو لیڈرز کے درمیان ایک مفاہمت کرائی جا رہی تھی, خود فیصلے کے اندر تعریف کی گئی ہے سیاسی لیڈرز کی کہ جی آپ نے بڑا متانت کا مظاہرہ کیا. پھر وہ بابر اعوان بھاگے جا رہے ہیں عمران خان کے پاس. تو اس پہ آج کئی لوگوں نے تبصرہ بھی کیا ہے کہ یہ, اور کل بھی کیا کہ یہ جو جرگا ٹائپ اور پنچایت والا جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ایک طرح سے پیداوار ہے 17 مئی کا جو 63A کا فیصلہ ہے. تو آپ یہ جو جس طریقے سے عدالتوں نے اس کو ہینڈل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. دیکھیے یہاں دو ایشوز ہیں. پہلا ایشو ہے دی پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اینڈ دوسرا ایشو ہے دی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس. تو دونوں ایشوز کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بائی اینڈ لارج پرو عمران خان تھی اور اینٹی اسٹیٹس کو 2 پارٹی سسٹم تھی, اور ان کے فیملیز اور ان کے انسٹیٹیوشنل ٹلٹ تھی ٹورڈز پی ٹی آئی اینڈ عمران خان, چینج آف اسٹیٹس کو. اسی طریقے کے ساتھ جوڈیشری میں بھی بالکل یہی سینٹیمنٹ تھا بائی اینڈ لارج, جیسے مڈل کلاسز میں, بیکاز دونوں جو انسٹیٹیوشنز ہیں دے کم فرام دا مڈل کلاسز, دے کم فرام دی اربن مڈل کلاس. تو اس لیے وائل عمران خان جب وہ پاور میں تھے تو جوڈیشری نے فلی ان کو سپورٹ کیا, اور اپوزیشن جو تھی ان کی کوئی بات نہیں مانی, اور ہر بات پہ وہ یا اسٹیبلشمنٹ کی یا عمران خان کی بات مانتے تھے, اور ان کو لمبی چھٹی دی ہوئی تھی اور ڈیل دی ہوئی تھی. اس لیے اپوزیشن نے جوڈیشری کے بعد جانا بھی چھوڑ دیا تھا, اور بس وہ جلسے جلوسوں کے اندر گرجتے رہ گئے کیونکہ انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی تھی. اور پھر جس طریقے کے ساتھ نیب میں ایک ایکس جسٹس آف دا سپریم کورٹ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, تو اور جیسے جوڈیشری نے لوور کورٹس ہائر کورٹس نے بیلے نہیں دی,
اور چلنے دیا سارا کچھ. تو اس سے یہی سمجھ آتی تھی کہ جوڈیشری اتنی پولیٹیسائزڈ ہے ان فیور آف عمران خان جیسے دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی کہ یہ سچویشن آپ نے دیکھا 4 سال یہ چلی. کسی کو اپوزیشن لیڈر کو یا میڈیا والوں کو یا کسی کو ریلیف نہیں ملی, ریئل ریلیف جسے کہتے ہیں, آن دا بیسس آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. یہاں تک کہ جوڈیشری نے اتنی دور چلی گئی کہ اس نے پھر ایسے فیصلے کرنے شروع کر دیے جس کے ساتھ لگتا تھا کہ یہ تو ٹوٹلی بائسڈ ہے. خواہ وہ جے آئی ٹی والا فیصلہ ہو جو نواز شریف صاحب والا تھا, یا وہ بینی گالا کی ریگولرائزیشن کا فیصلہ ہو بابا رحمتے والا, یا وہ بلیکس ڈکشنری کی ڈیفینیشن والا ہو آف اقامہ آف اور ڈیمڈ انکم, یا وہ ایکسٹینشن آف آرمی چیف کا فیصلہ ہو. تو اس قسم کے فیصلے is part of the politicization of judiciary process. اب کیا ہوا, اور بہت سے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے تو درانے کی ضرورت نہیں ہے, لوگ سمجھ جائیں گے. اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ اب جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہوگی کہ جب سے عمران خان نے بغاوت کر دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, تو اس وقت سے اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے پھر جوڈیشری کی طرف توجہ دی اور جوڈیشری کی طرف اپنے عمران خان کے خلاف کوشش کی اس کو روکنے کی. تو یہ شروع ہوا مڈ نائٹ ایشوز کے اوپر, جبکہ عدالتیں کھل گئیں. خان صاحب اس وقت ہر قسم کی وائلیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہو رہی تھی اور جوڈیشری چپ بیٹھی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی جوڈیشری کو کہ کیا کریں. اور خان صاحب لگے ہوئے تھے ان دا سیم موڈ اینڈ موڈ جس سے پہلے وہ کرتے رہے, دھجیاں اڑا رہے تھے, کسی کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. مگر اب کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو چکی تھی تو اپوزیشن نے بھی دیکھا کہ اچھا موقع ہے, اور تو انہوں نے پھر چیلنج کرنا شروع کیا خان صاحب کے جو اور ان کے اسپیکرز کے اور ان کے گورنرز کے جو انلیگل ایکٹس تھے, انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس, ان کو چیلنج کرنا شروع کیا. تو اب اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ بھاگی گئی جوڈیشری کے پاس. سو یو سو دا پالیٹکس آف عمران خان دین لیڈ ٹو دا جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس, اور جوڈیشری انوالو ہو گئی ان ٹرائنگ ٹو یہ جو لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے اور آئین کو واپس بحال کرنے کے لیے, بیکاز بہت ایکسیسز عمران خان کر رہا تھا. اور یہ ٹلٹ اس طریقے سے ہوا بیکاز جب اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑا ساتھ تو پھر جوڈیشری نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ از اے مور پاورفل فیکٹر, عمران خان از ناٹ ایز پاورفل اینڈ انپاپولر, تو وہ انہوں نے اب اپنا رخ جو ہے تبدیل کیا. اسی لیے اب یہ ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر, چھوٹی سی بڑی چیز کے اوپر پالیٹکس کے اندر عمران خان ریزسٹ کرتا ہے قانون اور آئین کو, اور اپوزیشن بھاگی جاتی ہے عدالتوں کے پاس. اور جب عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پھر اپیلز اور کاؤنٹر اپیلز وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. 7 سال فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس نے روکا. That was the process of the politicization of judiciary. اب جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کے اندر جو بھی فیصلہ آ رہا ہے اگر وہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو وہ اپیلوں میں چلے جاتے ہیں اور دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور عمران خان جوڈیشری کی آزادی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپیلز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں, آپ یہ نہ کریں. آپ ایک طرف نیوٹرلز کو گالیاں دیتے ہیں, دوسری طرف جوڈیشری کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ دیں, and so on and so forth. تو یہ ایک نئی سٹیج آئی ہے, وہ سارے بھاگ رہے ہیں جوڈیشری کے پاس ٹو سیٹل پولیٹیکل ایشوز, اور جوڈیشری اس کے اندر پھنس گئی ہے. اور اب وہ انفارچونیٹلی میرے حساب سے کہ اگر یہ چھوڑ دیتی, آئین کو اسٹرکٹلی انٹرپریٹ کرتی, تو شاید ہم یہاں نہ پہنچتے. مگر کیونکہ ان کے اندر ایک گلٹ بھی ہے اور ایک ہمدردی بھی ہے اور ایک اپنے پاؤں کے کھڑے ہونے کی آزادی کی بھی خواہش ہے, تو وہ اب اس لیے وہ اب مداخلتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں انفیکٹ کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں سارے. فوکس اسٹیبلشمنٹ سے شفٹ ہو کے جوڈیشری کی طرف آ گیا ہے, سارے ان کے آگے ہیں, یہ ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مزے لے رہے ہیں, ججمنٹس دے رہے ہیں, اور ایسی ججمنٹس بھی دے رہے ہیں جو کہ کچھ سمجھ آتی ہے, کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. کہیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ آئین کے باہر بھی چلے گئے ہیں, اور کہیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل اب وہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل ایڈوائزرز بن گئے ہیں پارٹیز کے, کہ بھائی جائیے جا کے پہلے آپس میں بات کر لیں, بتائیں سولوشن کیا ہے, پھر ہمارے پاس آئیں, پھر ہم دیتے ہیں آپ کو اپنی ججمنٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.